بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندے فجر کی نماز ادا کر کے سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات جان لیں، آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنس دانوں کی ایک ایسی تحقیق جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، اس نے فجر کے وقت جاگنے کے حیرت انگیز فوائد کو اجاگر کیا ہے۔ سائنس دانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے انسانی جسم و دماغ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر لوگ فجر کی نماز کی فضیلت جان لیں تو اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے اجتناب کرنا ہی بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت بن جائے، یعنی وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کا ہر عمل عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پیش نظر رکھے۔ اسلام انسان کو اس عظیم عبادت کے لیے تیار کرنے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے جن ذرائع کو استعمال کرتا ہے انہیں عموماً عبادات کہا جاتا ہے۔ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے اور ان ستونوں میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور اسے اولین مقام حاصل ہے۔ تمام عبادات میں نماز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ کسی صاحب ایمان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں اور کھلے طور پر موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی شناخت اور امتیازی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا اور اسے ترک کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نماز کی وہی اہمیت ہے جو جسم میں سر کی ہوتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جتنی زیادہ کسی عمل کی اہمیت ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نماز کا ثواب بھی اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں اور اہم ہے اور اس کی ادائیگی پر ملنے والا اجر و ثواب دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں غرق ہوتی ہے۔ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور غفلت و سستی کی چادر ہر طرف تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر
اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا ایک مشکل اور نفس پر قابو پانے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس نیکی کے حصول میں بندے کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اور نفس و شیطان سے لڑنا پڑے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے فجر کی نماز اور اس وقت قرآن کی تلاوت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فجر کا قرآن گواہ ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اس بات کے انوار و تجلیات اور فیض و برکات کے ساتھ مل کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ احادیث نبوی سے بھی فجر کی نماز کی اہمیت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ یہاں دنیا سے مراد مشرق و مغرب یا شمال و جنوب نہیں، بلکہ کائنات کی تمام نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت اور سلطنت ہیں۔ سوچیں، جب فجر کی 2 رکعت سنتیں اس قدر عظیم ہیں کہ پوری دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں، تو فجر کی فرض نمازوں کی کیا شان ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نمازیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نمازیں پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں با جماعت ادا کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا ہوگا۔ افسوس کہ فجر کی نماز میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی عروج پر ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، دیگر 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ گھروں میں خواتین کے ساتھ بھی یہی حال ہے کہ فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو دیگر نمازوں میں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں صبح کی ٹھنڈک کا عذر بنایا جاتا ہے، لیکن یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، کتنا ہی کمائیں پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم ان تمام مسائل کو فجر کی نماز کی عدم ادائیگی کے تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری بے برکتی اور پریشانیاں فجر کی نماز میں کوتاہی کی وجہ سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو فجر کی نماز سے مشروط کیا گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جو گھر فجر کے وقت جاگ رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو گھر سوتا رہتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھر میں رزق اور برکت عطا کی جاتی ہے، جبکہ جو سوتے رہتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوح قرآنی یا تعویذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ان اعمال میں برکت ہے، لیکن یہ برکت بھی نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ خیر و برکت کا سرچشمہ نماز ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں، اور فجر کی نماز سے خیر و برکت کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز میں کوتاہی گھر میں نحوست کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز ترک کرنے والے کو سخت وعید سنائی اور اسے خبیث منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یقیناً فجر کی نماز سب سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس وقت کے راز کو سمجھ لیں گے تو آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج کل بہت سے لوگ نیند نہ آنے کی بیماری یعنی سلیپنگ ڈس آرڈر یا بے خوابی کا شکار ہیں۔ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن بھر کام کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے ذہنی و جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس مرض کا شکار ہر دوسرا یا تیسرا شخص ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دوری اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ فجر کے قریب کچھ دیر کی نیند آتی ہے، لیکن وہ جسم کو سکون نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ دوائیوں کے باوجود نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ بہت کم لوگ اس اندرونی آواز کو سن پاتے ہیں جو کہتی ہے بستر سے اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ جو اس آواز پر عمل کرتے ہیں انہیں کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت آنے والے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے اسے چھوڑا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی ایک سائنسی وجہ بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور شام غروب ہونے سے قبل سونا مناسب نہیں، کیونکہ صبح کے وقت ماحول میں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ آکسیجن انسان کو دن بھر چاقو چوبند اور چست رکھتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے اس وقت سونا بھی مناسب نہیں، کیونکہ جاگنے پر سر درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان اوقات میں سونے سے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازیں ادا کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے؟
جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ البتہ اگر رات بھر عبادت یا کام کی وجہ سے نیند کی شدید ضرورت ہو تو فجر کے بعد سونا جائز ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے اور پھر آرام کیا جائے۔ فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں میں سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہے، بخاری و مسلم۔ یعنی جو انہیں چھوڑتے ہیں وہ منافقوں کی طرح ہیں۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے امان میں ہے، اور جو اسے چھوڑے اللہ اسے پکڑے گا اور جہنم میں منہ کے بل گرائے گا۔ تمام نمازوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سورہ ماعون۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کو وقت پر نہ پڑھنا یا چھوڑنا ہے، اور فجر اس میں شامل ہے۔ نوٹ: اگر کوئی عذر مثلا بیماری یا سفر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو قضا کرے، اس پر گناہ نہیں، لیکن بغیر عذر جان بوجھ کر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ توبہ کر کے مستقل پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اخیر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے اور مرتے وقت تک کبھی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔